جب حوالہ ہے غلام مجتبی محشر میں کیا رسوا بھلا ہوں گے کیا رسوا بھلا ہوں گے غلام مجتبی محشر میں کیا رسوا بھلا ہوں گے کیا رسوا بھلا ہوں گے ارے نبی کے لاڈلوں کے لاڈلے کے جب حوالہ ہے نبی کے لاڈلوں کے لاڈلے کے جب حوالہ ہے بفیض حضرت مخدوم سمنا بول بالا ہے اور یہ شعر میں شعر نظر کر رہا ہوں سرکار پیر و مرشد اور دعائے کی سرکار اشرف العلماء دامت برکاتہ عالیہ کی شعر کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں عمر و برکت عطا فرمائے اور حضرت کو صحت یاب فرمائے اور حضور کی بارگاہ میں شعر نظر کر رہا ہوں سماعت فرمائے کہ ہمارے پیشوا حامد میاں سیرت میں آلہ ہے ہمارے پیشوا حامد میاں سیرت میں آلہ ہے سیرت میں آلہ ہے ہمارے پیشوا حامد میاں سیرت میں آلہ ہے ہاں سیرت میں آلہ ہے کہ جیسے آسماں پر چاند کا حلقہ نرالا ہے کہ جیسے آسماں پر چاند کا حلقہ میں جانشین اشرف الاولیاء سرکار قادری میاں صاحب کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں حضور توجہ کا تعلیم کہ جناب قادری سے بزم انجم خوب مہکی ہے جناب قادری سے بزم انجم خوب مہکی ہے ارے اچھی اچھی مہکی ہے پیاری پیاری مہکی ہے جناب مہکی ہے جناب قادری سے بزم انجم خوب مہکی ہے جناب قادری سے بزم انجم خوب مہکی ہے یہ اچھی اچھی مہکی ہے یہ پیاری پیاری مہکی ہے جناب قادری سے بزم انجم خوب مہکی ہے ہاں ہاں خوب مہکی ہے ارے یہ گل باغ ولایت کا انوکھا اور نرالا ہے یہ گل باغ جناب قادری سے بزم انجم خوب مہکی ہے پیاری پیاری مہکی ہے اچھی اچھی مہکی ہے جناب قادری سے بزم انجم خوب مہکی ہے یہ گل باغ ولایت کا انوکھا اور نرالا ہے یہ گل باغ ولایت کا انوکھا اور نرالا ہے اور شیخ المشائخ اشرف المشائخ سرکار خالد میاں صاحب قبلہ اور سرکار نظام میاں صاحب قبلہ کی بارگاہ میں شعر نظر کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ جناب حامد اشرف سے روشن بزم اشرف ہے ارے جناب حامد اشرف سے روشن بزم اشرف ہے روشن بزم اشرف ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو اجالا ہی اجالا ہے ادھر
ادھر دیکھو ادھر دیکھو اجالا ہی اجالا ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو اجالا ہی اجالا ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو اجالا ہی اجالا ہے. اور یہ میں شعر جناب سراج میاں محمد علی بھائی اور نور الحسن بھائی کو نظر کر رہا ہوں. ابو الحسن صاحب جو برطانیہ سے انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں, میں شعر نظر کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. کہ ضیائے حق ہے پھیلی چار سو ان کے گھرانے سے ضیائے حق ہے پھیلی چار سو ان کے گھرانے سے ہاں ہاں ان کے گھرانے سے ارے تمہاری نسل کا ہر بچہ سید نور والا ہے تمہاری نسل کا ہر بچہ سید نور والا ہے ضیائے حق پھیلی چار سو ان کے گھرانے سے ہاں ہاں ان کے گھرانے سے تمہاری نسل کا ہر بچہ سید نور والا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اشرف العلماء مخدوم اشرف نعرہ تکبیر. کسے آئے حق پھیلی چار سو ان کے گھرانے سے ہاں ہاں ان کے گھرانے سے تمہاری نسل کا ہر بچہ اشرف فیض والا ہے تمہاری نسل کا ہر بچہ اشرف فیض والا ہے. اور دعاؤں کے ساتھ مقطع نظر کر رہا ہوں, مقطع پہ توجہ کا طالب. ارے کرے جو میرے نبی کی شان میں گستاخیاں اختری کرے جو میرے نبی کی شان میں گستاخیاں اختری ارے یقیناً اس کے ایمان میں کہیں گڑبڑ گھوٹالا ہے یقیناً اس کے ایمان میں کہیں گڑبڑ گھوٹالا ہے. کرے جو میرے نبی کی شان میں گستاخیاں اختری یقیناً اس کے ایمان میں کہیں گڑبڑ گھوٹالا ہے. بفیض حضرت مخدوم سمنا بول بابا میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا محمد کی گلی بھیتر فنا ہوتا تو کیا ہوتا مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا. ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا. تو بارگاہ رسالت مآب میں نعت مصطفیٰ پیش کرنے کے لیے حضرت سفر بنارسی سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. تو بارگاہ رسالت مآب میں نعت مصطفیٰ کو بلائیں. آل سلطان رسالت اشرف العلماء کی ذات عاشق ماہ نبوت اشرف العلماء کی ذات عاشق ماہ نبوت اشرف العلماء کی ذات نیک سیرت نیک صورت اشرف العلماء کی ذات. یہ جتنے یہ جتنے رفائی سلسلے کے ہمارے جوان بیٹھے ہیں فیضان لیے ہوئے اب یہ بھی خاموش نہیں رہیں گے اور سخاوت کا دریا بہانے کے لیے تیار ہو جاؤ. نیک سیرت نیک صورت اشرف العلماء کی ذات نیک سیرت نیک صورت اشرف العلماء کی ذات پاک قینت پاک عادت اشرف العلماء کی ذات پاک قینت پاک عادت اشرف العلماء کی ذات. اور یہ دو شعروں میں ملاحظہ فرمائیے رفائی سلسلے کے ان ہونہار طلبہ
اور فیضان تربیت یافتہ کے سامنے یہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، سب کو سن چکے ہیں مگر ان کے لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ خدا میں چمن دیکھائے کیا مرتبہ والا ہے، خدا میں چمن دیکھائے کیا مرتبہ والا ہے، ارے مخدوم کے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، مخدوم کے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، مخدوم کے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، مخدوم کے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیں کہ گلزار محمد کے ہر ایک گلے تر کو، یہ رفاعی سلسلے کے صاحب بیان میں ملاحظہ فرمائے کہ گلزار محمد کے ہر ایک گلے تر کو، گلزار محمد کے ہر ایک گلے تر کو انوار کے سانچے میں اللہ نے ڈھالا ہے، انوار کے سانچے میں اللہ نے ڈھالا ہے۔ اس فرش زمین پر جناتوں کی پیشانی تعظیم سے خم دیکھی، یعنی ملاحظہ فرمائے عدالت کا ایک منظر کہ جناتوں کی پیشانی تعظیم سے خم دیکھی، ارے دربار میں اشرف کے شیطان کا دیوالا ہے، دربار میں اشرف کے شیطان کا دیوالا ہے۔ آپ خالی نظرہ لینا جانتے، دینا جانتے ہیں، کہاں دے رہے ہیں؟ ماشاء اللہ، میری آنکھوں کا دل اشرفی، میری آنکھوں کا دل اشرفی، ارے چیر کر دیکھو دل اشرفی، چیر کر دیکھو دل اشرفی، ضرب حق ہو کی تلوار سے، ضرب حق ہو کی تلوار سے، ضرب حق ہو کی تلوار سے، ارے نفس کا خاتمہ کیجئے، نفس کا خاتمہ کیجئے، نفس کا خاتمہ کیجئے، چاہتے ہو جو دل کا سکون، چاہتے ہو جو دل کا سکون، چاہتے ہو جو دل کا سکون، اللہ اللہ کیا کیجئے، اللہ اللہ کیا کیجئے، پایہ عرش ہلنے لگے، پایہ عرش ہلنے لگے، ایسا سجدہ ادا کیجئے، ایسا سجدہ ادا کیجئے۔ اور آخری شعر آپ سب کی دعاؤں کی چھتر چھایا میں بہر کے پیغام پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ رب کو راضی ہے کرنا اگر، محبت سے بولو، رب کو راضی ہے کرنا اگر، میاں روز قرآن پڑھا کیجئے، روز قرآن پڑھا کیجئے۔ اور اپنے مشائخین کی بارگاہ میں ایک التجا پیش کر رہا ہوں، جائے ایک روز حج کو ظفر، جائے ایک روز حج کو ظفر، جائے ایک روز حج کو ظفر، ارے اس کے حق میں دعا کیجئے، اس کے حق میں دعا کیجئے، شاہ سے منادیا کیجئے، دل کا تقوی عطا کیجئے۔ بے چینیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا، بے چینیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا۔ وہ افضل نماز عشق کی معراج دیکھیے، افضل نماز عشق کی معراج دیکھیے، سجدہ جہاں کیا وہی کعبہ بنا دیا۔ وہ آل رسول موجود کہ تعریف اس حسین کی انسان کیا کرے، تعریف اس حسین کی انسان کیا کرے، نانا نے جس کے کعبے کو کعبہ بنا دیا، تعریف اس حسین کی انسان کیا کرے، نانا نے جس کے کعبے کو کعبہ بنا دیا، اور وہ خود حسین جس نے
ہمیشہ کے واسطے میدان کربلا کو معلّہ بنا دیا۔ تو بارگاہ رسالت ایمان میں ہدیہ نعت مصطفیٰ پیش کرنے کے لیے جناب سید محمود عالم صاحب حسن سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہاں آئیں۔ حاضرین کرام، ایک شاعر اپنے شاعرانہ انداز میں ایک غلط بات کہتی ہے۔ آپ یاد رکھیں ہماری خانقاہ اشرفیہ سرکار کرا، جس کا سجادہ نشین ایک ہے اور جیسے جو دستور ہے اسی حساب سے رہے گا، کوئی دوسرا سجادہ نشین نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں کسی سجادہ نشین میں ایک دوسرے سے اختلاف نہیں ہے اور انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہماری خانقاہ ہندوستان کی ہر گوشے میں موجود ہے، پھیلی ہوئی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت شیخ علاء الحق بندوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بڑے بھائی جان مولانا سید شاہ مجتبی اشرف سے اپنے ہاں ان سے جارو کشی کرائی 40 برس، اور 40 برس کے بعد آپ نے اپنے فیوز سے وہاں کے لوگوں کو اتنا نوازا اس وقت وہاں ان کے نام پر سمجھیے کہ لاکھوں آدمی وہاں اکٹھا ہوتا ہے، اور وہاں پر یہ جو لنگر خانہ کہلاتا ہے وہ بہت یہاں کے نظر خانے سے کہیں بالا ہے، اور اس وقت آپ کی جد و جہد کا ایک مدرسہ قائم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سرفراز فرمائے، اور میری طرف سے آرزو اور تمنا ہے کہ دارالعلوم محمدیہ جو اس وقت بمبئی میں چل رہا ہے اور اس کا تعاون بمبئی پہنچنے کے بعد ضرور کیجیے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کہیں بھی رہوں گا آپ سب کو یاد رکھوں گا، اور یہ مجلس میرے لیے بڑی سعادت مند ہے کہ پتہ نہیں کس وقت میں اپنی رفیقوں سے جدا ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نذران خلوص ہمارا قبول ہو، دامن میں سب کے گلشن طیبہ کا پھول ہو۔ نذران خلوص ہمارا قبول ہو، وہ دامن میں سب کے گلشن طیبہ کا پھول ہو۔ دربار عشق ہم نے سجایا ہے قمر، دربار عشق ہم نے سجایا ہے قمر، سرکار دیکھ جائے تو محنت وصول ہو، سرکار دیکھ جائے تو محنت وصول ہو۔ اب آپ کے سامنے محترم نعرہ لگانا تو ذرا دیوانگی کے انداز ہے، معلوم ہے پارلیمنٹ میں احتجاج کر رہے ہو اپوزیشن والے، اس حیثیت سے اس حیثیت سے یہاں تک قبول ہے دنیا، میرے رسول کے قدموں کی دھول ہے دنیا۔ اور شعر سنیے گا کہ زمین تمام ہی کانٹوں سے بھر گئی ہوتی، زمین تمام ہی کانٹوں سے بھر گئی ہوتی، ارے طفیل احمد مختار پھول ہے دنیا، طفیل احمد مختار پھول ہے دنیا، میرے رسول کے قدموں کی دھول ہے دنیا، میرے رسول کے اور بڑا نازک شعر پیش کر رہا ہوں بھائی جان، دیکھیے گا بڑا نازک شعر ہے کہ اسی سبب سے ہے کون و مقام میں اس کو شرف، ورنہ اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ دنیا کا طلبگار تو جاہل ہے، بزرگ عظیم صاحب نے سنا ہوگا، لیکن بس اس سبب سے ہے کون و مقام اس کو شرف، بس اس سبب سے ہے کون و مقام اس کو شرف، حبیب رب کا مقام نزول ہے دنیا، حبیب رب کا مقام نزول ہے دنیا، بس اس سبب سے ہے کون و مقام اس کو شرف،
کہ حبیب رب کا مقام نزول ہے دنیا۔ اور حضرات یہ شعر سنیے کہ جو تقوی حضرت کی ذات سامنے ہے، دیکھیے اور نصیحت حاصل کیجئے کہ جو تقوی اور طہارت بندگی سے پیار کرتا ہے، جو تقوی اور طہارت بندگی سے پیار کرتا ہے، وہ گھر بیٹھے ہی تیرے حسن کا دیدار کرتا ہے، وہ گھر بیٹھے ہی تیرے حسن کا دیدار کرتا ہے۔ جو تقوی اور طہارت بندگی سے پیار کرتا ہے، وہ گھر بیٹھے ہی تیرے حسن کا دیدار کرتا ہے۔ اور ذرا ان کا میجر آپریشن کر کے گزر جاؤں کہ نبی کی ذات پر جب بدعقیدہ وار کرتا ہے، نبی کی ذات پر جب بدعقیدہ وار کرتا ہے تو جہنم کو وہ خود اپنے لیے تیار کرتا ہے، جہنم کو وہ خود اپنے لیے تیار کرتا ہے۔ اور ہیں مگر چشمہ کوثر پہ کھڑے ہیں حضرت علامہ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک بار اور درود پاک کا ہدیہ پیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ایک ہوتا ہے مرکز روحانیت، مرکز علم، مرکز روحانیت کو مرکز عقیدت کہا جاتا ہے۔ مرکز علم جہاں سے آپ کی علمی تشنگی مٹ جائے، علم کی پیاس مٹ جائے، اسے کہا جاتا ہے مرکز علم۔ اور مرکز عقیدت جہاں سے آپ کی روحانی پیاس مٹ جائے، اسے کہا جاتا ہے مرکز عقیدت۔ مرکز عقیدت کبھی بدلتا نہیں اور مرکز علم بدلتا رہتا، مرکز علم بدلتا رہتا اور مرکز عقیدت کبھی نہیں بدلتا۔ میں آپ کو یوں سمجھاؤں تاکہ آپ کے لیے اور آسان ہو جائے۔ غوث اعظم کا دیار مرکز عقیدت و علم، خواجہ کا دیار مرکز عقیدت و علم، صابر کا دیار مرکز عقیدت و علم، بدایوں شریف مرکز عقیدت و علم، مارہرہ کی زمین مرکز عقیدت و علم، امام احمد رضا کا دیار مرکز عقیدت و علم۔ مگر مرکز علم بدلتا رہتا ہے۔ دوستو، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور ایک طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ توجہ سے سنو کہ کچھوچا 700 برس سے مرکز عقیدت تو ہے، اس لیے کہ مخدوم سمنانی موجود ہے، مگر مرکز علم آج بھی ہے، اس لیے کہ اشرف العلماء موجود ہے۔ اس لیے کہ حضور اشرف العلماء موجود ہیں، یہی دلیل ہے اس کے مرکز علم ہونے کی۔ دوستو، ہم جن کا عرض کر رہے ہیں، ان کی بڑی ضرورت تھی، حضرت مخدوم سمنانی کی بڑی ضرورت تھی، ورنہ ایک سوال جو تھا وہ اس سوال کا کبھی حل نہ ہوتا اور کوئی حل کرنے والا بھی نہ ہوتا۔ علماء جواب دیتے مگر وہ اس جواب پر بھی سوال اٹھتا۔ سوال کرتے ہیں لوگ کہ امام حسین کربلا کی وادی میں جو گئے وہ سلطنت کی لالچ میں گئے، حکومت کی لالچ میں گئے،
یہ اعتراضات ہوتے ہیں، یہ سوالات کرتے ہیں جو عقل کے اندھے ہیں کہ امام حسین حکومت کی لالچ میں گئے، انہوں نے چاہا کہ کوفیوں سے بیعت لیا جائے اور اس کے بعد اپنی طاقت کو بڑھایا جائے، اور جب طاقت پوری ہو جائے تو اپنی سلطنت کا اعلان کیا جائے، اس لالچ سے گئے۔ مگر دوستو، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دیں گے کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مخدوم حضرت امام حسین نے اپنے نانا کی زمین کو سلطنت کی لالچ میں چھوڑا، تو دوستو جواب یہ ملے گا کہ ایران اور سمنان کی زمین کو مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نے تخت و تاج کو پوٹ کی نوک سے مار کر کے یہ بتایا، جب بیٹے کا یہ مزاج ہے تو باپ کا کیا مزاج ہوگا؟ جب غلام کا یہ مزاج ہے تو آقا کا کیا مزاج ہوگا؟ یہ جواب آپ کو اسی بارگاہ سے ملے گا۔ حسین پر اٹھے ہوئے اعتراض کا جواب بارگاہ مخدومی سے ہی ملے گا۔ دوستو، یہ باتیں چونکہ مختصر سا وقت ہے، بات کرنی ہے کیونکہ اس کے بعد موئے مبارک کی زیارت ہوگی جس سے آپ تمامی حضرات مشرف ہوں گے۔ دوستو، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں، انبیاء اور اولیاء کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ عقل والوں کے لیے، اہل عقل کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ میں ذرا آپ سے پوچھوں کہ ہماری اسلامی زندگی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ زندگی میں ایک بار قرآن کو پڑھنا ہی چاہیے، قرآن پڑھنا بہت ثواب کا کام ہے، مگر زندگی میں ایک بار قرآن کو معانی سے پڑھیں۔ ہماری اسلامی زندگی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اگر قرآن کو آپ پڑھیں گے تو قرآن کے بارے میں پوچھیں گے یہ قرآن کیا، تو آپ یہی کہیں گے نا کہ یہ قرآن قانون کی کتاب ہے، اب اس میں حکم ہے نماز پڑھا جائے، یقیناً پڑھنا چاہیے اس لیے کہ قانون ہے، روزہ رکھا جائے یقیناً رکھنا چاہیے اس لیے کہ قانون ہے، زکوٰۃ دیا جائے یقیناً دینا چاہیے اس لیے کہ قانون ہے، ماں باپ کی عزت کی جائے یقیناً کیا کرنا چاہیے اس لیے کہ قانون ہے۔ مگر اسی قرآن کے اندر مجھے بتایا جائے اصحاب کہف کا ذکر ہے یا نہیں، اسی قرآن کے اندر حضرت مریم کا ذکر ہے یا نہیں، اسی قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا ذکر ہے یا نہیں، اسی قرآن کے اندر حضرت لقمان کا ذکر ہے یا نہیں۔ اب مجھے بتاؤ حضرت لقمان کا ذکر قرآن نے کیوں کیا؟ اب مجھے بتاؤ حضرت مریم کا ذکر کیوں کیا؟ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا ذکر کیوں کیا؟ تو قرآن یہ توجہ دلانا چاہتا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، مگر ساتھ ساتھ اللہ کے ولیوں کا بھی ذکر کرتے رہو۔ پتہ چلا اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا یہ سنیوں کی اپنی منمانی نہیں ہے، بلکہ یہ منشاء ربانی ہے، یہ مرضی قرآنی ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں ذکر کرنا چاہیے، ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ جاتے ہو درگاہوں پر، آپ جاتے ہو مزاروں پر، کیا ملتا ہے؟ ارے قرآن کی جب یہ آیت ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ ارے وہ گمراہ سے گمراہ تر ہیں جو لوگ پکارتے ہیں ایسوں کو جہاں سے کوئی جواب ہی نہیں ملتا، اور تم جو دعا کرتے ہو تمہاری دعاؤں سے بھی وہ غافل ہیں، جو تم دعا مانگتے ہو اس دعا سے بھی وہ غافل ہیں، ان دعا کا جواب تمہارے سلام کا نہ جواب دے سکتے ہیں۔ دوستو، بارگاہ اولیاء کو مٹی کا ڈھیر کہا جاتا ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں اگر یہی مٹی کا ڈھیر ہے تو پھر اندھیر ہے، تو پھر اندھیر ہے۔ بارگاہ اولیاء سے کہتے ہیں کوئی جواب نہیں، اور قرآن کی یہ آیت جو بتوں کے لیے تھی اولیاء کرام پر چسپا کرتے ہیں، اولیاء کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، مگر سوال ان کا اپنی جگہ قائم ہے، تم بارگاہ مخدومی میں جاتے ہو، جا کر سلام پیش کرتے ہو، کیا جواب آتا ہے؟ کیا تمہاری باتوں کا جواب آتا ہے؟ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہو، کیا جواب آتا ہے؟ اب ایسی صورت میں تمہارے دماغ میں یہ سوال بیٹھ جائے گا، یہ سوچنے پر
پر مجبور ہو جاؤ گے. یقیناً ایسا ہوتا ہے, ہم جاتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں, مگر کوئی دعا کا کوئی جواب نہیں آتا. مگر اس کا جواب اگر آپ کو لینا ہے تو میں آپ کو لے چلوں گا احمد ابن کبیر رفاعی کی بارگاہ میں. حضرت احمد ابن کبیر رفاعی مدینۃ المنورہ پہنچے. پہنچنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا جدی, اے میرے دادا آپ پر سلامتی ہو. ادھر سے جواب آیا وعلیک السلام یا ولدی, میرے بیٹے احمد کبیر تجھ پر سلامتی ہو. تب کہاں سے جواب آیا؟ قبر رسول سے جواب آیا. حضرت احمد ابن کبیر رفاعی نے یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ اے نانا, مصر کی زمین سے میں آپ کو تو بار بار پکارتا تھا اور جواب بھی ملتا تھا. آج خواہش ہے کہ آپ سے ملاقات بھی کر لی جائے, آپ سے مصافحہ بھی کر لیا جائے. قبر سے ہاتھ نکلا, مصافحہ ہوا. اب تمہارے سوال کا جواب یہی مکمل ہوا. تم کہتے ہو قبر سے آواز نہیں آتی, قبر والا جواب نہیں دیتا, تو سنو, ہم جس کو پکارتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں, جواب بھی دیتے ہیں, ملاقات بھی کرتے ہیں. حضور اشرف العلماء موجود ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضرت کو دیکھ رہے ہیں. ان کا دیکھنا, ارے دوستو, علماء کا دیکھنا جب یہ کہا جاتا ہے, اور ایسے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, ارے جن کے دل میں خدا کی خشیت ہوتی ہے وہی اصل عالم ہے. اور ان کا دیکھنا اور ان کو دیکھنے والا, یوں سمجھو کہ تم قدرت ربی کا مناظرہ کر رہے ہو, نظارہ کر رہے ہو, دیکھ رہے ہو. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ ولیوں کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں, کیا فائدہ ہے, کیا ہمیں ملتا ہے؟ ہزاروں لوگ چلے آئے, لاکھوں لوگ کچوچے کی سرزمین پر آ گئے, ملتا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہارا مقصد ہے توحید, اور توحید کا یہ مقصد تمہیں کسی اور نے نہیں, رسول پاک نے دیا ہے, حضور نے دیا ہے. اب بتاؤ توحید کا مقصد ہے, چلے آئے ولی کی بارگاہ میں, کیا ملتا ہے؟ تو اب مجھے بتاؤ ذرا سا, اب ہم اللہ کو ڈھونڈے, ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تک رسائی حاصل کریں. تو ایسی صورت میں اب پوچھو کہ اللہ کدھر ہے؟ کیا شمال کی جانب ہے؟ جواب ہوگا نہیں. کیا جنوب کی جانب ہے؟ جواب ہوگا نہیں. کیا مشرق کی جانب ہے؟ جواب ہوگا نہیں. اب ایسی مغرب کی جانب ہے؟ جواب ہوگا نہیں. تو اللہ کے لیے کوئی جہاد, کوئی سمت, کوئی طرف آپ متعین نہیں کر سکتے. تو اے قرآن, ہم اللہ کو ڈھونڈیں تو کہاں ڈھونڈیں؟ تو قرآن نے کہا الرحمن فاسأل بہ خبیرا. توجہ کرے حضرت اشرف العلماء کی طرف کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا, اگر رحمان کو ڈھونڈنا ہے تو کسی عارف کی بارگاہ میں چلے جاؤ, کسی جاننے والے کی بارگاہ میں چلے جاؤ, تمہیں رحمان کا پتہ مل جائے گا, تمہیں رحمان کا پتہ مل جائے گا. اور ہم کیوں آتے ہیں, یہ کس نے بتایا ہے کہ ہم یہاں پر جائیں, ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ارے دوستو, کہا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم یہاں پر جاتے ہیں یا اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جاتے ہیں, ہم انہیں وسیلہ بناتے ہیں, ہم انہیں وسیلہ بناتے ہیں, تو کہا جاتا ہے کوئی آیت بتاؤ, کوئی دلیل بتاؤ, کوئی نص سناؤ. تو ہم کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وسیلہ تلاش کرو. تو کہا جاتا ہے یہ وسیلہ یہ انبیاء اور اولیاء نہیں ہے, بلکہ وسیلہ اعمال صالحہ ہے. نماز وسیلہ ہے, روزہ وسیلہ ہے, حج وسیلہ ہے, زکوٰۃ وسیلہ ہے. یہ اعمال صالحہ, یہ نیک کام, یہ وسیلہ ہے. تو ایسی صورت میں اگر تم وسیلہ تلاش کرتے ہو تو نماز کے ذریعے خدا تک رسائی حاصل کرو, روزے کے ذریعے خدا تک رسائی حاصل کرو, حج کے ذریعے خدا تک رسائی حاصل کرو, زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے خدا تک رسائی حاصل کرو. یہ کہا جاتا ہے. مگر میں ان سوال کرنے والوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کو وسیلہ نہ بناؤ, ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ اس پوری دنیا میں کسی ایک کے بارے میں تم کہہ سکتے ہو کہ اس نے سجدہ کیا وہ بارگاہ ربی میں قبول ہو گیا, اس نے جو زکوٰۃ دی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی, اس نے جو حج کیا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا؟ آپ یہی کہیں گے نہ معلوم, اللہ چاہے قبول کر لے, اللہ چاہے نہ قبول کر لے, یہ اس کے عدل و فضل کی بات ہے, وہ اس کی بات ہے, اس کے اختیار کی بات ہے. آپ کو یہ کہنا پڑے گا, آپ گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قبول ہو گیا. اب بتاؤ کہ جس چیز کو تم وسیلہ بنانے کی بات کر رہے ہو,
اور جس چیز کو ہم وسیلہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، ہم جنہیں وسیلہ بناتے ہیں، تو آپ بتاؤ کہ یہ انبیاء اور اولیاء بارگاہ ربی میں مقبول ہیں یا نہیں؟ تو جواب آئے گا یہ مقبول ہے، بس یہی فرق ہمارا اور تمہارا ہے۔ تم جسے وسیلہ بناتے ہو وہ مشکوک ہوا کرتا ہے، ہم جسے وسیلہ بناتے ہیں وہ مقبول ہوا کرتا ہے۔ وہ مقبول ہوا کرتا ہے۔ دوستو اسی لیے ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ وقت نہیں ہے، بس اتنے ہی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، میں کسی تقریب کی غرض سے حاضر نہیں ہوا، کیونکہ جو کام ہر سال میں کیا کرتا تھا میرے ہمجوش نے پورا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور تبارک و تعالیٰ ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ میں تمام وابستگان سلسلہ اشرفیہ کی طرف سے حضور اشرف العلماء اور جانشین حضور اشرف العلماء کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، کیونکہ اس عرس کے موقع پر جس چیز کی اشد ضرورت تھی اس کمی کو شہزادے اشرف العلماء نے پورا فرمایا، یعنی طبی سہولت یہاں نہیں تھی، اور اس طبی سہولت کو یہاں پورا کیا گیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو آگے بڑھائے۔ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے، دعا گو ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ اسے خوب فروغ عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ مریضوں کو، روحانی اور جسمانی مریضوں کو مولا تعالیٰ اس آستانے سے شفا عطا فرمائے۔ یہ تو دارالشفا ہی ہے، اشرف کا دربار تو دارالشفا ہے۔ یہاں جسمانی مریضوں کو بھی شفا دی جاتی ہے اور روحانی مریضوں کو بھی شفا ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ ظاہری اسباب جو ابھی مختصر طریقے سے جمع کیے گئے ہیں، آپ حضرات بھی دعا فرمائیے کہ جو عزم حضرت علامہ سید خالد اشرف صاحب قبلہ نے جس عزم کے ساتھ اس فعل کو کرنے کا ارادہ کیا اور اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو دکھلائی ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فروغ عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ آستانِ اشرف جہانگیر سے فیضیاب ہوں۔ اور آپ تمامی حضرات میرے عم محترم حضور اشرف العلماء مدد العالی کی صحت کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ اشرف المساجد مسجد سملہ جس میں آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، حضور